رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درد السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطائم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایتی وجب الاحترام صاحبزادہ میاں نور الامین صاحب نقشبندی احراری دعوت برکاتم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف محترم المقام صاحبزادہ میاں ولی مصطفیٰ نقشبندی احراری دعوت برکاتم العالیہ اور دیگر صاحبزادگان اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام بھی امت اندر پیدا فرمایا اور خلق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا حضرات محترم سالانہ پروگرام کی پہلی نشست جو اس وقت الحمدللہ اپنی منزل کے قریب ہے اور دوسری نشست انشاءاللہ جو مرکزی نشست ہے وہ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ شروع ہوگی جو کل جو کہ جمعۃ المبارک بھی ہے تو دوسری نشست کا پروگرام زور کی نماز تک ہوتا ہے تو کل بھی انشاءاللہ پروگرام اپنے ٹائم کے مطابق شروع ہوگا اور جمعہ کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور وہ مرکزی انشاءاللہ ہماری انشاءاللہ نشست ہوگی تو اورات کا کافی خاصا وقت گزر چکا ہے تو میں مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق تھے یعنی پیغام کے طور پر انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے رات کے کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت محفل میں یعنی شریک ہونے کا موقع دیا ہے یقیناً الحمدللہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت بمبائے شفقت و محبت پیر سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی
وہ آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے ہیں، جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خون علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خون فاطمہ الزہرا سلام اللہ، خون حسنین کریمین ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے۔ ایک دن میاں صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے نسب کے بارے میں بیان کیا کہ شاہ صاحب والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ الحمدللہ ان کے نام کی داد کی سب سید الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یقیناً ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پیار کا رشتہ جوڑنے والے، اتباع کا رشتہ جوڑنے والے بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑی مبارک کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ کا فیض میاں صاحب کی نسل میں نسل در نسل قیام تک جاری و ساری فرمائے۔ اور یقیناً اس میں بھی شک نہیں ہے کہ شاہ صاحب کے کثیر عقیدت مند تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے میاں صاحب کو اپنی نگاہوں میں محبوب بنایا۔ پھر یقیناً اس میں بھی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب نے الحمدللہ اپنے شاہ صاحب کی عقیدت میں، محبت میں، یوں سمجھ لیں کہ فنا فی شیخ ہو کر انہوں نے زندگی کو بسر کیا ہے۔ تو یقیناً الحمدللہ آج فیض انہی کی نسل میں شاہ صاحب کا قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں رشتہ محبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ایک عظیم فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے، اس کا نظام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَذْكُرُونِي، اے میرے بندے تو نے مجھے یاد کرنا ہے۔ کیا؟ بولیے، تو نے مجھے یاد کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تو جو وعدہ وہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ ہمیں وعدہ پورا کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا بھی فرمان نشان ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد یعنی وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے، یہ تعلیم ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ویسے بھی حدیث پاک کے لفظ ہیں جو ایک پیغام بھی ہے تیرے اور میرے لیے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ بولیے، 3 علامتیں ہیں کہ ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ کیا؟ امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 3 جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرتا ہے۔ آیت المنافق ثلاثہ، حدیث کے لفظ ہیں 3 منافق کی علامتیں ہیں۔ اور آج سالانہ اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس منافقوں کی علامت سے محفوظ فرمائے۔ تھوڑے قریب آ جائیں۔ اصل میں وہ خلا ہے نا تو خوبصورت نہیں لگ رہا۔ میں آپ سے زیادہ مخاطب نہیں ہونا انشاءاللہ، بس 1-2 باتیں میری زبان پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اصل صرف جمعہ بھی ہے نا، تو پھر جمعہ کی نماز بھی فجر کی نماز کمال ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو میں تو ایسے بھی فجر کی نماز میں سجدہ سردار پڑھنی ہوتی ہے، لمبی صورتیں ہوتی ہیں، تو جس دن کہیں ناغہ ہو جائے تو نماز خود کہتے نہیں، ایسے لگا ہے کہ جس طرح نماز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ 21 پارے والی، اس میں سجدہ بھی آتا ہے، 3 رکوع ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر 29 پارہ، یہ میرا آقا کی سنت ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ مسجد نبوی شریف میں یہ صورتیں پڑھی جا رہی۔ کبھی کبھار کوئی ایسا امام آ جائے اس کی مرضی کوئی اور صورتیں پڑھ لے، وگرنہ اور پھر جمعہ کی نماز میں سورۃ اعلیٰ سورۃ غاشیہ کا پڑھنا میرا آقا کی سنت ہے۔ اور وطروں میں روزانہ پہلے رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری سورۃ کافرون
اور تیسری سورۃ اخلاص پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے، یاد رہے گی۔ اور وطروں کے بعد کی جو دو نفل ہیں، ایک رکعت میں سورۃ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون کا پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 4 رکعتیں سنت عشاء کی ہیں، ظہر کی ہیں یا عصر کی ہیں، 4 سنتوں میں 4 کل پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج سالانہ اس مارک پر میرا تھوڑا سا رخ بدل گیا ہے، تو یہ بھی آپ کے علم میں اور میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ 4 سنتیں، ظہر کی تو موقدہ ہے نا، عصر کی اور عشاء کی غیر موقدہ ہیں، 4 سنتیں جو ہیں اس میں 4 کل پڑھنا میرے آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر مغرب کے بعد 2 سنتے ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتے ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتے ہیں، 2 سنتوں میں دونوں پہلے کل پڑھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور تحیت الوضو، کیا؟ تحیت الوضو میں دونوں کل پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور تحیت المسجد جو ہم سستی کر جاتے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے لیکن ہم نفل نہیں پڑھتے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو مسجد کا حق ادا کرو، تمہارے پر مسجد کا حق ہے اور حق ادا کر کے ہی بیٹھو۔ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ، بلند آواز سے پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نفل تحیت المسجد۔ میں نے سعودیہ میں دیکھا ہے کہ وہ کوئی اور شاید پڑھے یا نہ پڑھے، مسجد کے نفل لازمی پڑھتے ہیں، کیا؟ مسجد کے نفل جو ہم نہیں پڑھتے، ہم سستی کر جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر پر ہوتے یا اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہے ہوتے تو راستے میں جو مسجد نظر آتی جاتی، جس مسجد پر نظر پڑ جاتی ہم اس کے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو آج کل تو مسجد ویسے بند ہیں، نماز کے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے آدھے گھنٹے بعد تالا لگ جائے گا۔ آج ماشاءاللہ آپ سالانہ پروگرام میں شریک ہیں، تو یہ مسجدوں کو تالے کیوں لگے؟ پہلے تالے نہیں لگتے تھے، لگتے تھے نہیں لگتے تھے، اب تالے کیوں لگے؟ میں کوئی سوال نہیں کر رہا، بس ایک تبادلہ خیال آپ سے کر رہا ہوں، آج کل کیوں تالے لگے؟ میں کہا سوال نہیں کر رہا، تو بولو تو صحیح، ہاں کہ تالے کیوں لگے؟ جبکہ یہ عبادت گاہ ہے۔ مجھے ایک مرتبہ نماز میں کئی نماز سے رہ گیا، تو میں ایک مسجد میں گیا تالا، دوسری میں گیا تالا، میں کہا اب کیا جاؤں؟ پھر بدل مسجد کس گلی میں کس بازار میں ہے، بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ بہرحال فکر تو تھا نماز کا، تو جب فکر ہوتا اللہ تعالیٰ کو سبب بنا ہی دیتا ہے نا، کہ سبب بانی گیا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے کہ دکان میں سبب بنا یا کہیں بنا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، اصل میں تالے آپ بھی نہیں لگنے تھے، تالے لگے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی اشیاء آ گئی ہیں، دنیا کی چیزیں آ گئی ہیں، پنکھے آ گئے ہیں، اے سی آ گئے ہیں، گیزر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں، سپیکر آ گیا جی، کہ نہیں؟ لوگ تو جوتیاں جو ہیں یہ ہمارے جوڑے ان کو نہیں چھوڑتے، تو اندر چیزوں کیسے چھوڑتے ہیں؟ جب دنیا کی چیزیں مسجد میں آئی ہیں نا تو کیا ہوا ہے؟ تالے لگ گئے ہیں۔ کیا لگے؟ تالے لگ گئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، کیا؟ وہ کوئی مسلمان ہو کر پاکستان میں آیا نا، کیا؟ اس کو بڑا سیٹ کیا، تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تب ہاں کہیں کولر لگا ہوا تھا پانی کا، ساتھ سنگلی لگی ہوئی تھی اور ساتھ گلاس تھا، کہہ رہے کہ یہ کیا ہے؟ اب جواب ہی نہ تھا مسلمان کے پاس، کیا جواب تھا؟ اور یہ سچا واقعہ پیش کر دیا۔ جب تفصیل بیان کی تو وہیں سے واپس ہو گیا، کہہ رہے کہ میں وہیں سے واپس ہوتا ہوں، مجھے پاکستان کیوں لائے ہو؟ جہاں گلاس بھی محفوظ نہیں ہے تو آپ نے مجھے مسلمان کو کیا۔ یہ مسلمان کی کفیت اور یہ حالت ہے ہماری، جو مسلمان ہوا ہے وہ بھی واپس چلا گیا ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ عجیب سی بات ہے، سن لیں، اچانک بات آ گئی ہے۔ ایک آتش پرست، کیا؟ آتش
پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی، اس کو کس نے دعوت دی کیا مسلمان ہو جائے؟ کیا مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا اگر تو با یزید بسطامی علیہ السلام والا مسلمان ہونا ہے تو یہ مشکل ہے۔ کیا؟ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی جس طرح کہ وہ مسلمان ہے نا، اگر اس طرح کا میں مسلمان ہوتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے سارے بولیے میرے لیے مشکل ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ان کی کیا سیرت بیان کروں، لیکن حضرت با یزید بسطامی علیہ السلام ابھی نبی کے آل کے گھر کے نوکر تھے۔ یہ بھی جملہ سن لیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی عزت کی قسم۔ وہ تو بھائی ارشد صاحب بات کر گئے تھے نا، کہ حقیقت اس میں شک نہیں ہے کہ میاں صاحب نے جو شاہ صاحب کے خاص خلیفہ ہیں، میاں صاحب نے اپنی زندگی میں میرے گھر جا کر دعوت دیتے تھے، جبکہ میں عرض بھی کیا کرتا تھا کہ میاں صاحب آپ صرف حکم کر دیا کریں، لیکن ان کی شفقت ان کا پیار تھا، ان کی زندگی میں پتہ کتنے سال تک الحمدللہ بیان کرتا رہا، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو یقیناً الحمدللہ میری خوش نصیبی کہ میں آج بھی آ رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میرا بیان ہی ہو جائے، بیان نہ بھی ہو تو تو آستانہ عالیہ پہ حاضری دینی ہے انشاءاللہ، کہ نہیں دی؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھانے آتا ہوں تو میں جب عرض کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کی مہربانی زندگی کی آخری سانس تک بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تاکہ نسبت آپ سے قائم رہے، اور قیامت کو ہمارے پاس تو چیز کوئی ہے نہیں جو اللہ کے دربار پیش کر کے بخشش کروا لیں، لیکن آپ کی نسبت ضرور ہمارے کام آئے گی۔ تو حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی جو نبی پاک کے آل کے شہزادے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں، سید ہیں۔ تو کسی نے کہا، پھر خارجی بھی لوگ تو شروع سے آ رہے ہیں نا، کسی نے کہا حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ آپ اتنے اللہ کے ولی ہو اور اللہ کے محبوب بندے ہو، وقت کے کتب ہو، تو تم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا پانی بھرتے ہو؟ حضرت با یزید بسطامی نے بڑا خمال جواب دیا، فرمایا لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، میرے پاس جو ولایت ہے نا، ولایت جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ قدر و منزلت، یہ شان و شوکت جو تمہیں نظر آ رہا میرے اندر، یہ نظام، یہ سارا کا سارا نظام جو قدر و منزلت شان و شوکت کی صورت میں ہے، ولایت کی صورت میں ہے، یہ ساری دولت، یہ نعمت، یہ انعام، یہ تحفہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے، اور یقین اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ بے انصافی ہمارے اندر بھی ہو گئی ہے۔ کیا؟ ایک سید ہے اور اس کے مقابلے کا اور سید ہے، دونوں ایک ہی مقام کے ہیں، ان دونوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سید ہیں، لیکن ایک سید پجاروں پر بیٹھا ہوا ہے، آستانہ عالیہ کمال درجے کا ہے، بنگلہ اور کوٹھی ہے جب، اور لہنیں لگی ہوئی ہیں جناب مریدوں کی، سلام کرنا مشکل ہے، اور اس کے مد مقابل ایک سید ریڑی لگا کے کھڑا ہے، لیکن خون وہی ہے۔ سنیا یہی بدقسمتی بدبختی ہماری ہے جو اس سید سے سلام لے رہا ہے، ریڑی والے سید کو تک بھی نہیں رہا۔ تو نے کل مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب کیا دیا؟ یہ ہمارا حال ہے۔ پیسہ دولت یہ پہچان نہیں ہے، گاڑیاں اور بنگلے اور کوٹھیاں پہچانے نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ پہچان ہے؟ میری علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہے، فرماتے ہیں کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی۔ کیا؟ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی بولیے ہاں۔ راستے امیروں کے گھر سے نکلتے ہیں یا غریبوں کے گھر سے نکلتے ہیں، راستے سارے سیدھے قبرستان ہی جاتے ہیں۔ کیا؟ سارے سیدھے قبرستان جاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم یاد رکھنا، پہچان کوئی دولت نہیں ہے، پہچان دولت نہیں ہے۔ اگر وہ ریڑی یا کہیں وہ مزدوری کر رہا ہے
آل حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی میں قربان نہ جاؤں. آج ان کا سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت باللہ کو سلام. پوری دنیا میں سلام پڑھا جا رہا ہے. اور آپ عظیم عالم دین گزرے ہیں, وقت کے مجدد گزرے ہیں, قیامت تک نام روشن رہے گا. تو پالکی میں بٹھایا ہوا تھا ان کو. کیا کس میں؟ ماشاءاللہ صاحب علم میں ماشاءاللہ پالکی میں بٹھایا ہوا تھا. تو اٹھا کے لے جا رہے تھے. تو ابھی تھوڑا سا سفر ہوا, فرمایا میری پالکی کو نیچے رکھو. جب نیچے رکھا کہنے لگے آپ انہوں نے میری پالکی کو اٹھایا, آپ میں سید کون؟ بندگان خاص علم الغیوب وازروہم ہم جباسیس القلوب. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں. اگر تو یہ کہیں کہ سید محمد دوشہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کر کے فوت ہو گئے ہیں, ان کو موت نے ختم کر دیا. موت تو خود مخلوق ہے. موت کی کیا ضرورت ہے کہ بندے کو مار دے, وہ تو خود مخلوق ہے. اور موت کو رب نے کن سے پیدا کیا ہے, انسان کو رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت ہے, ایک ذائقہ, اس پر کبھی گفتگو کریں گے. کل نفس ذائقہ, یہ تو ذائقہ ہے. اگر میں آنکھیں بند کر کے اگر میں گلاس پکڑ کے پانی پیتا ہوں نا, اگر وہ پانی سادہ ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سادہ ہے. اگر کوئی مشروب ہوگا نا یعنی میٹھا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا, ذائقے سے پتہ چل جائے گا. جب میں بولی کروں گا تو ذائقہ بولی ہے, آپ بولتے نہیں ہیں. ذائقہ بس یہی ہے, بس ایک ذائقہ چکھنا ہے موت کا. لیکن ذائقہ بڑا عجیب سا ہے, بہت مشکل ہے, جس پر آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے تعلیم کے حوالے سے. تو موت کا دروازہ بہت مشکل ہے. لیکن یاد رکھنا کہ سید محمد داؤد شاہ صاحب مر نہیں گئے ہیں, زندہ ہیں. کیا ہے؟ زندہ ہیں. اللہ والے مرتے نہیں ہیں, زندہ ہیں. حضرت عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بڑے وقت کے کتب گزرے ہیں, ہائی لیول کے, سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے. فرمایا جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے فیض میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. کیا؟ دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اپنی مریدوں کی اس طرح ہی تربیت کرتے ہیں جس طرح وہ ظاہری زندگی میں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ اس کی بھی ایک الگ تشریح ہے, کس طرح کرتے ہیں, کس طرح کرتے آ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اس پر میرا اتنا زیادہ علم نہیں ہے, نہ اتنا میرا مطالعہ اس کی میں کتنی تشریح کر سکوں. لیکن کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر ولی حیات ہے, زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. اور میں یقیناً سے کہہ رہا ہوں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سید محمد داؤد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ یقیناً اگر چاہتے تو کہیں میاں صاحب کی اولاد کے لیے کئی کارخانے, فیکٹریاں, کوٹھیاں, بنگلے بڑا بنا سکتے تھے. اشارہ ہی کرنا تھا انہوں نے. لیکن خدا کی قسم ساری زندگی سادگی میں گزار دی, ساری زندگی روزے رکھ کر گزار دی. اور روزے کی افطاری اور سحری جس میں نے پڑھی ہے نا, کمال ہی تھی. برحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیا کیا ہم نے قیام میں, سید کون ہے. اس کا مطلب کہ پالکی کو اٹھانے والے جو تھے ان میں سے آپ کو پتا چل گا کہ میری پالکی کو اٹھانے والا کوئی سید بھی ہے. اور بڑا ادب تھا ان کے دل میں, سادات کا, حضرت بڑا ادب تھا. ہمارے یہاں جو ادب ہوتا ہے آپ کو پتا, مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں, یہاں میں آپ کو کچھ سادات کے لیے ابھاروں اور اتنا ابھار دو جس کی حد نہیں. جناب ایسی تقریر کروں کہ جناب تمہارے دلوں کی جذبہ پیدا کر دوں, اور میں خود بازار میں جب پتہ بھی چل گیا سید آ رہا ہے اور میں روک کے پھیر لوں. یہ تو ہماری تقریر اور ہمارے وعظ ہے نا, قول و فعل میں تضاد ہے. تو آپ نے فرمایا میں سے سید کون ہے. اب وہ مزدوری کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, مجھے یہ بتاؤ کہ سید گھر میں غربت ہے اور پالکی اٹھا کے مزدوری کر کے گھر کا گزارا کر, اور اس کے مدِ مقابل کئی ایسے سید ہوں گے جو بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہے ہوں. ایسے ہی ہے پاکستان میں بھی ایسا ہے.
بڑے بڑے آستانہ عالیہ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کی امیر ترین گدیوں میں سے گدیاں ہیں سیدوں کی، اور سیدوں سے ہٹ کر بھی بے شمارے سے ہیں، لیکن ایسے سے قطب بھی ہیں میاندی قبرستان میں لیٹے ہوئے، ان کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، لیکن وقت کے قطب ہیں۔ کیا؟ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو نبی کے خاص خادم رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 300 ولی موجود رہتے ہیں۔ کتنے؟ 300 ولی۔ جب ایک ولی جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ ایک اور ولی آ جاتا ہے۔ 300 ولی ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن پہچان تیرے اور میرے پاس تو نہیں نا، کیا ہم ان کی پہچان کیسے؟ اگر پہچان کر بھی لیں تو ہم کو اس کی مخالفت ہی کرنی ہے نا۔ جس طرح وہ ٹوٹی جگہ پہ میاں صاحب کی وہ قول لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کا حال یہ کہ جب تک اللہ کا ولی زندہ اس کی مخالفت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، اس سے عداوت رکھنی ہے، جب اس نے چلے جانا ہے پھر جناب اتنا بڑا مقبرہ بنا کے پھول چڑھا رہے ہیں۔ یہ سنیوں کا حال ہے، اور ایسے ہے یا نہیں؟ حسد ہے نا۔ میں کہتا داتا صاحب کے ہاں جانے والوں، آج حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ آج اپنی قبر سے نکل کر باہر آ جائیں اور نکل کر بیٹھ جائیں تو پھر لوگوں نے جب آنا جانا ہے نا، پھر مقابلے میں حسد کرنے والے بڑے پیدا ہو گئے، اور وہی حسد کرنے والے آج داتا صاحب کو کھائے جا رہے ہیں۔ اور میں برملا بڑی جگہوں پہ کیا یہ قراردادیں میں نے پیش کی ہیں اور آج بھی پیش کر رہا ہوں کہ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ کیا کروڑوں روپے اکٹھا ہو رہا، کیا کروڑوں، اور کھایا جا رہا۔ میں کہتا ہوں کئی مربع زمین خرید کر علی حجویری کیا علی حجویری انٹرنیشنل ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہو جس میں دنیا کی ہر ڈگری وہاں دی جائے، اس کی تعلیم ہو۔ آپ تیار ہیں؟ جو میں نے قرارداد پیش کی ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے دربار میں انشاءاللہ اپنی انشاءاللہ اس کاوش کو پیش کر دی جائے انشاءاللہ۔ اور میں سرکاری سطح پر بھی جہاں بھی جب مجھے یہ بات یاد آ جائے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ نظام ہو۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کہاں کتنا روپیہ نکل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یہ قیامت کو سارا اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا کہ نہیں؟ برحق میں بات کر رہا تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کے اندر جو سید ہے نا، لیکن سید بول نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا بھی دیکھیں آپ میں ایک سید ہیں، مجھے پتا چل گیا کہ میری پالکی اٹھانے والا سید ہے، تو آپ کی میں اب مجھے یہ بتاؤ کہ سید اب جو پالکی اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اس کو ضرورت کیوں پڑی ہے؟ بولیے، غربت ہے نا، ظاہری غربت ہے، میں کہوں گا ظاہری غربت ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حقیقت میں غربت نہیں ہے۔ جو اس کے وجود میں خون مصطفیٰ علیہ السلام ہے وہ خون غریب نہیں ہے، وہ خون امیر ہے، وہ ساری غربت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ میں کون سید ہے؟ سید سامنے آیا، آخر کر بتا دیا، کہنے کہ اب آپ تو پالکی میں بیٹھو، جتنا سفر آپ نے کیا ہے نا، جتنا سفر آپ نے مجھے اٹھا کر کیا، آپ پالکی میں بیٹھو، اتنا سفر میں آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ آج حضرت علیہ رحمہ کے دل میں آقا علیہ السلام کے یعنی گھر والوں کا کتنا احترام، کتنی تعظیم و توقیر ہے، کتنا ادب ہے آپ کے دل میں۔ جب انہوں نے نکار کیا کہنے کہ نانا بروز قیامت تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ واقعہ پیش کرنے کے دو ہی مقصد ہیں، ایک تو آل حضرت کا ادب تمہیں بتایا کہ ان کے دامن میں آقا کے گھر والوں کا ادب کتنا ہے، تعظیم و توقیر کتنی ہے، پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہری طور پر یہ سید غریب ہے، لوگوں کی اب توجہ کیوں نہیں اس طرح؟ یہ بھی ہماری بے انصافی ہے۔
جس کی وجہ سے ہمارے ہاں برکتیں نہیں آ رہی. محترم میں تو یہی عرض کروں گا آج اس تقریب میں کہ تمہیں جہاں بھی کچھ سید مل جائے تو نے اس کو سلام کرنا. وہ جس حال میں ہے, کیا جس حال میں ہے تو نے اس کو سلام کرنا ہے. کس لیے؟ گنبد خضرا کے مکے کو خوش کرنے کے لیے. اس کی بات جب بستامی رحمت اللہ فرمان لگے کہ تم مجھے ولی کہتے ہو, لوگوں میرے پاس ولایت بھی ہے تو نبی کے گھر والوں کی خدمت کا صلہ ہے جو میرے پاس ولایت ہے. حضرت باج عزیز بستامی نے رحمہ آتش پرست نے کیا کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اس طرح کہ مسلمان کون ہے تو پھر میرے لیے مشکل ہے. تو جس طرح کہ تم ہو اس طرح کا مجھ جیسا گیا گزرا بھی تم بہتر ہے. لو آتش پرست نے کہتے یہ بھی تیری اور میرے لیے پیغام ہے, یہ بھی تیرے لیے اور میرے لیے پیغام ہے. سالانہ عرس مارت کی پہلی تقریب میں اور پہلی نشست میں یہ پیغام ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے, تم نے سن لیا ہے. سب سمجھدار اہل عقل بھی ہو, اہل شعور بھی ہو, اہل سمجھ بھی ہو, اہل علم بھی ہو, اہل تجربہ بھی ہو, مجھ سے زیادہ سینئر ہو, زیادہ تجربہ رکھنے والے ہو. کیا فرمایا, کیا اس نے عرض کیا, کیا کہا اس نے آتش پرست نے کہ جس طرح کے باج عزیز بستامی علیہ الرحمہ وہ ہیں مسلمان تو میرے لیے مشکل مسلمان ہو. تو جس طرح کے تم ہو تو تم سے مجھ جیسا گیا گزرا بھی بہتر ہے. آگے تشریح کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ کروں کوئی ضرورت ہی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. تجھے بھی پتا اپنی زندگی کا, مجھے بھی اپنی زندگی کا پتا ہے. جتنے تم بیٹھے ہو تمہیں سب کو پتا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے اور میری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے. ہماری زندگی کے کیا سکر چل رہا ہے, کیا سنت کے مطابق, کیا مسلمانوں ہماری زندگی ہے بھئی آپ کو پتا اور مجھے بھی پتا. حضرت باج عزیز بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی اگر خدا کے تو ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو انسان حیران رہ جاتا ہے, دنگ رہ جاتا ہے. ایک بات ان کی کرنا چاہتا ہوں, بڑی توجہ طلب ہے اور سننے والی ہے. ایک دن اپنا محاسبہ کیا. کیا کیا؟ بات سن رہے ہو؟ ویسے میں بات 10-15 منٹ لمبی گفتگو تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایک دن محاسبہ کیا. ہم بھی سوتے وقت محاسبہ کرتے ہیں نا, اپنا رات کو محاسبہ کرتے ہیں نا, یار کی کرتوتا کی تھی یا نہیں, آج کیسے زندگی پورا دن کیسے گزاریا ہے, ان کے لیے بے ایمانی تھے, فرار تھے, دھوکہ بازی تھے, رشوت خضوع, انہیں کی محاسبہ کرنا ہے. یہ کھانا ہی حرام ہے, انہیں محاسبہ کرنا. یہ لٹ مار کرنی لٹی جا رہے ہیں, تو میں کہتی تھی دلی لٹ انشاءاللہ چادرہ دو ہی نہیں. وہ کسی نے علامہ صاحب نے بیان کیا, میں تو بیان نہیں کیا, میں نے بھی اس کو پڑھا بھی نہیں ہے. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ فرشتے دو